نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 43ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اہل یہود کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اہل یہود یا پھر مدینے کے وہ تمام تر لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یعنی مدینے کے مشرکین کو ملا کے میں ان مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکوں گا۔ لیکن اہل یہود کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اور اس معاہدے کی روشنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا حصہ بن جانے کے بعد عبداللہ بن ابی کو بے حد حسد بھی ہوئی، بے حد اسے غصہ بھی اس کا بڑھا۔ لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ اہل قریش کے ذریعے اب وہ مسلمانوں کو تنگ کرے گا، اور وہ اہل قریش کا مخبر بن چکا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے اہل قریش اس حتمی نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام کے دروازے بند کر دیے گئے، باقاعدہ اس کا اعلان ہوا۔ ناظرین کرام، کچھ ہوا یوں کہ جب عبداللہ بن ابی قریش میں موجود مکے کے سرداروں کو مدینۃ الرسول کے حوالے سے تمام تر خبریں دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملیوں کے حوالے سے بتاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے تمام تر خبریں پہنچاتا تھا، تو اسی دوران بے حد جو قریش کے سربراہ تھے، سردار تھے، ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک تحریری خط جو کہ علی الاعلان خط تھا، اس کو عبداللہ بن ابی کو بھیجا۔ عبداللہ بن ابی کو بھیجنے کا اس خط کا مقصد یہ تھا کہ صرف عبداللہ بن ابی نہیں بلکہ مدینے میں موجود ہر شخص یہ جان لے کہ مکہ کی طرف سے ایک آفیشل لیٹر جو ہے مدینے کو موصول ہوا ہے۔ چونکہ اب وہ مدینے کی حیثیت بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ خط ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کو نہیں بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا کسی صحابی رسول کو نہیں بھیجا، بلکہ انہوں نے اس شخص کو بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن ہے اور دائرہ اسلام میں بھی نہیں آیا۔ عبداللہ بن ابی کو اس خط کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دھمکی ہم اس خط میں لکھ رہے ہیں وہ دھمکی بلا واسطہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اہل قریش نے یہ دھمکی دی عبداللہ بن ابی کے نام کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو جو ہمارے یہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی جو مہاجرین ہیں یا مسلمان ہیں، ان کو اگر اپنی مدینہ یعنی یثرب سے نہیں نکالا تو ہم وہاں آ کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اس خط میں صرف یہی باتیں نہیں تھی کہ ہم صرف جنگ کریں گے، بلکہ تاریخ میں اس خط کے الفاظوں کا جو ترجمہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہ باتیں بھی موجود تھیں کہ ہم آپ کے قوم کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے، اور پھر وہاں آ کر آپ کی قوم کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے، یعنی صفحہ ہستی سے آپ کو مٹا دیں گے۔ در حقیقت اس خط کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مدینے کے تمام تر لوگ جو اسلام میں داخل ہو بھی چکے ہیں انہیں ذرا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اہل قریش کا، اور وہ ڈر اور خوف کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں پھر پکڑ کے ہمیں واپس دے دیا جائے، یعنی واپس انہیں مکہ پہنچا دیا جائے۔ یہ بالکل وہی حرکت تھی ناظرین کرام جو ہجرت حبشہ کے وقت ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور پھر کس طریقے سے وہاں پر مشرکین مکہ نے اپنے ڈیلیگیٹس بنا کر 2 افراد کو بھیجا تھا۔ اب اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی کو تو ایک موقع مل گیا، وہ تو چاہتا یہی تھا کہ اس کو کوئی ایک سرہ ایسا مل جائے جس کی بنیاد پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان کچھ کر سکے۔ لہٰذا اس نے اس خط کو بنیاد بنائی، اور اس خط کی بنیاد پر اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی مشرک تھے اور وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو اس نے اکٹھا کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نہیں اگر جھگڑے، یا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس طریقے سے نہیں قریش کے حوالے کیا، تو قریش پھر ہماری عورتوں کو پامال کریں گے، ان کی حرمتوں کو، اور ہمارے مردوں کو قتل کر دیں گے، اور اس پوری مدینے پر، اس یثرب پر، اس پوری مملکت پر قبضہ کر لیں گے۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی نے جنگ کے ارادے سے آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسا معاملہ رکھ دیا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ چلے جائیں،
یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں اور پھر ہم سے معرکہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ جانتے تھے عبداللہ بن ابی کی ان تمام تر حرکتوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اس کی دشمنی عداوت ہے، اس کی اصل وہ سوچ ہے جس کے تحت وہ بادشاہ نہیں بن سکا مدینے کا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ ان معاملات کو طے کیا، اور جن لوگوں کو وہ لے کر آیا تھا، جن مشرکین مکہ کو وہ لے کر آیا تھا، ان میں سے بیشتر کے جو رشتہ دار تھے، قبائل کے جو دیگر افراد تھے، وہ تو مسلمان ہو ہی چکے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سامنے رکھی کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سوال رکھا کہ کیا تم واقعی اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ناظرین کرام، معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے اگر 4 افراد ہیں تو ان میں سے 2 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 2 مسلمان تاحال نہیں ہوئے تھے، لیکن آپس میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، گھر کا اسی طرح نظام چل رہا تھا۔ کہیں باپ مسلمان ہو گیا تھا تو بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کہیں بیٹا مسلمان ہو گیا تھا تو باپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی کچھ دن کے گزرنے کے بعد مسلمان ہو رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کو یہی خطرہ تھا کہ باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مدینے میں مشرک کوئی بچے گا نہیں، لہٰذا جتنے لوگ بچے تھے وہ ان کو جمع تو کر کے لے آیا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سامنے رکھا کہ کیا تم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے بیٹوں، بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے خود ہی جنگ کرو گے، خود ہی انہیں مار دو گے، تو اس پر سب پیچھے ہٹ گئے اور عبداللہ بن ابی اکیلا رہ گیا۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو پھر اس نے بھی اپنا جنگ کا ارادہ بدل لیا، لہٰذا وہ ابھی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا اور ابھی بھی اپنا بغض، اپنی عناد لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وقتاً فوقتاً عبداللہ بن ابی بہت سارے معاملات میں شر پھیلاتا رہا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو آپس میں لڑواتا رہا، جھگڑواتا رہا، تنازعات پیدا کرتا رہا، کیونکہ تنازع کی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حکمت عملی تھی اور اللہ کا یہ فیضان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بے حد فسادی اور شرارتی سوچ کو اور اس کے جتنے بھی اس کے عمل سامنے آ رہے تھے اس کا مقابلہ کیا، اور کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی برہمی کا موقع آنے ہی نہیں دیا، بلکہ تمام ہی مواقع پر بڑی حکمت کے سامنے ایسے معاملات سامنے اس کے رکھے کہ وہ خود لاجواب ہو گیا، اور اس کی تمام تر سازشیں، تمام اس کا فساد، تمام اس کا شر جو ہے وہ خاک میں ملتا چلا گیا۔ اب ناظرین کرام، صورتحال یہ ہوئی کہ جب اہل قریش کو یہ تمام تر خبریں ملنا شروع ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عبداللہ بن ابی بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور اب اس کی سازشیں، اس کے فساد اور اس کی تمام تر یہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ مسلمان نہ ڈرے، نہ ان میں کوئی خوف پیدا ہوا، بلکہ جو لوگ مسلمان تاحال نہیں ہوئے تھے اب وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کی طاقت کم پڑنا شروع ہو گئی۔ اب اہل قریش کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے کسی شخص کے ذریعے مسلمانوں کو مزید تنگ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر امیہ بن خلف کے مہمان بنے۔ امیہ بن خلف کا شمار جو سرداران مکہ ہے ان کے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے امیہ سے ہی کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی جگہ دیکھو جدھر میں قیام کر سکوں اور بیت اللہ کا طواف کر لوں بآسانی۔ امیہ نے دوپہر کے قریب انہیں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر کے دیا، اور پھر وہاں سے وہ طواف کعبہ کے لیے جب نکلے تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، اور پھر ابو جہل نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون آدمی ہے؟ جس پر امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہیں، اور ابو جہل نے جیسے ہی سعد کو دیکھا اور جانا کہ یہ تو مسلمان ہیں اور صحابی رسول ہیں اور مدینے سے آئے ہیں، تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ تو بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے طواف کر رہے ہیں، ان کو تو نہ ہمارا کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، اور جبکہ یہ اب ہمارے دین پہ بھی نہیں ہے، یہ تو بے دین ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس نے یہ کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے حضرت سعد کو ڈرا سکے، لیکن اس نے یہ الفاظ ضرور ادا کیے
حضرت سعد کے حوالے سے کہ خدا کی قسم اگر تم اس وقت ابو صفوان کے ساتھ یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہیں ہوتے تو تم زندہ لوٹ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد کو بھی بڑا برا لگا، اور جس انداز سے وہ دھمکی دے رہا تھا ابو جہل، تو اس انداز کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سن لو، خدا کی قسم اگر تو نے ایسا کوئی بھی کام کیا یا اگر تو نے مجھے طواف کعبہ سے روکا تو خدا کی قسم میں تجھ پر اس سے زیادہ گراں ایک چیز کروں گا۔ یعنی انہوں نے اشارہ کیا حضرت سعد نے کہ مدینہ کے پاس سے گزرنے والا جو تم لوگوں کا تجارتی قافلہ ہوتا ہے پھر ہم اس کو وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ سمجھیں کہ ایک دھمکی کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ نے بغیر واضح کیے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ان کو اشارتاً یہ بات سمجھا دی ابو جہل اور مشرکین مکہ کو کہ اگر تم ہمارے ساتھ یہ کرو گے، ہمیں اگر تم کعبے میں آنے سے روکو گے، طواف کرنے سے یا عبادت کرنے سے روکو گے، حج سے روکو گے یا عمرے سے روکو گے، تو پھر ہم بھی وہ کریں گے جس پر تمہارے راستوں میں گراں آئے گی، ہم بھی وہ کریں گے اور ہم بھی پھر تمہیں روکیں گے۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس میں بڑی بنیادی چیز یہی تھی کہ تجارتی قافلے جن علاقوں سے گزرتے تھے، جن راستوں سے گزرتے تھے، ان میں مدینے کے اطراف کے اور قریبی علاقے بھی شامل تھے، لہٰذا یہ بات اہل قریش بخوبی سمجھ گئے۔ لیکن جب وہ سمجھ گئے تو ان کو مزید اس بات پر پیش آیا، کیونکہ یہ ان کے غرور کو خاک میں ملانے والی بات تھی، اور کیسے اہل قریش مسلمان کے سامنے یا مسلمانوں کے سامنے اپنا سر نیچا کروا لیتے، کیونکہ اہل قریش تو بے حد غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں تو بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ لہٰذا پھر ابو جہل نے بڑے غرور کے ساتھ آگے یہ جواب دیا کہ تم مسلمان زیادہ کسی گمان میں نہ رہنا یا مغرور نہ ہو جانا، کیونکہ مکے سے تم لوگ صاف نکل کر چلے گئے ہو، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ نکلے ہو، بلکہ ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناس کر سکتے ہیں اور کر دیں گے۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی اہل قریش کی جانب سے، اور یہ دھمکی ایک ایسی دھمکی تھی جو واضح کر رہی تھی کہ اہل قریش کے دل و دماغ میں اب جنگ کا جنون چل رہا ہے اور وہ جنگ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ نہ صرف جنگ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے واضح طور پہ ابو جہل کے یہ جملے ادا ہو چکے تھے کہ وہ مکے کے باہر بھی یعنی مدینہ تک پہنچ کر اپنے لوگوں کے ذریعے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے سوچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے بھی سوچا کہ کہیں مدینہ یہ کچھ لوگ ایسے نہ بھیج دیں جو صحابہ کرام کو قتل کر دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بھی خطرات لاحق ہوئے۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے سربراہ ہیں مسلمانوں کے مدینہ الرسول میں، اور مدینے کا سربراہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جانتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب فکر میں رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کرام، مسلمانوں کی جان و مال، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے تحفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ساری رات جاگ کر گزارنے لگے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم ایسا کوئی نظام بنا لیں کہ رات کو کوئی نہ کوئی شخص ضرور پہرا دے، اور وہ پہرا دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی قریش کی جانب سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، کسی شخص کو وہ بھیجتے ہیں یا حملہ آوروں کو بھیجتے ہیں، تو حملہ آور ہم پر پہلے حملہ کرے تو پہرے دار کے ذریعے ہمیں پہلے سے اس بات کا علم ہو جائے۔ اسی دوران ایک ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کون ہے، کون آیا ہے، کیونکہ جو تلواریں جس طریقے سے اس دور میں لٹکائی جاتی تھی تو اس کی جو جھنکار ہوتی تھی یا جو زرہ پہنی جاتی تھی اس کی جو جھنکار ہوتی تھی زنجیروں کی یا جس میں تلوار رکھی جاتی تھی اس میان سے جب وہ ٹکراتی تھی تو وہ ایک بڑی منفرد جھنکار ہوتی تھی اور سننے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہتھیاروں کی جھنکار ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چوکنے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے وہاں، تو جواب آیا کہ سعد بن ابی وقاص ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہے، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دعا بھی دی۔ ناظرین کرام، وہ آپ دیکھیے کہ ماحول اس وقت کیا ہوگا کہ مدینے کے تمام صحابہ، تمام لوگ، جو قریش کا خطرہ ہے، ان کی جو دھمکی ہے، ان کا جو ایک سمجھیں کہ خطرے سے زیادہ جو اندیشہ ہے وہ جنگ کا پیدا ہو چکا ہے، حملے کا پیدا ہو چکا ہے، تو سب نے اس چیز کو سنجیدہ لیا۔ جب صحابہ کرام نے بھی اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تو سبھی بننا چاہتے تھے، لیکن رات کو پہرے دینے کا جو مقصد تھا وہ بڑا ہی ایک خاص مقصد تھا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے رات کو پہرے دینے کا آغاز کیا، اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے دیگر صحابہ کرام نے بھی آگے چل کر رات کو پہرے دینے کا ایک باقاعدہ طور پر ایک منظم سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ جو پہرا دینے کا سلسلہ تھا یہ ایک دائمی اور مستقل سلسلہ تھا، یعنی کوئی نہ کوئی صحابہ میں سے شخص رات کو اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ پہرا دیا جاتا تھا کہ قریش کہیں کسی حملہ آور کو نہ بھیج دیں۔ اسی دوران ایک آیت کا نزول بھی ہوا جس میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبے سے سر نکالا اور فرمایا کہ واپس جاؤ، اور اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا۔ یعنی یہاں پر جب یہ آیت کا نزول ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرا خود ہی ختم کروا دیا۔ اب اس کے بعد پہرے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو جتنے ایام تک یہ پہرے کا سلسلہ رہا اس میں صحابہ کرام نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور جب اللہ کی جانب سے یہ آیت کا نزول ہو گیا، اور اللہ کا کلام حقیقت ہے، اللہ کا کلام وعدہ ہوتا ہے اپنے نبی سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل یقین کرتے ہوئے پھر سب کو واپس جانے کا کہہ دیا، اور پھر اللہ پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کیا۔ اس کے بعد اب یہ خطرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک تو محدود تھا، لیکن اب یہ بڑھتے ہوئے صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کو بھی لاحق تھا۔ لہٰذا حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے، اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی، تو سارا عرب یعنی مکہ ان کے خلاف تھا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح ہوتی تھی۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی ناظرین کرام کہ ایک طرف مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی لگ چکی ہے، کیونکہ اب جو اہل قریش ہے، جو قریش کے مشرکین ہیں، مکے کے مشرکین ہیں، سردار ہیں، انہوں نے اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب یہاں کوئی مسلمان نہیں آئے گا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اور یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو بڑے دیدہ دلیر تھے، یا اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اور انہوں نے وہ جس کے مہمان تھے وہاں پر اہل قریش یہ کام کر نہیں سکتا تھے ان کے ساتھ، یعنی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے ساتھ زبانی کلامی دھمکیوں کا سلسلہ رہا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور مسلمان صحابی ہوتا جو اتنا جلیل القدر یا اتنا زیادہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ طاقتور نہیں ہوتا، یا اتنا زیادہ اس کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں ہوتا، یا وہ قبیلے کا کوئی سردار نہیں رہا ہوتا، یا اس میں بہت زیادہ جنگی ہنر نہیں ہوتے، تو شاید یہ اہل قریش کے لوگ اس کو یا تو پکڑ لیتے یا اسے ایذا پہنچاتے یا قتل کر دیتے۔ تو اب یہ ایک خوف تو تھا، یہ ایک خوف ایسا خوف نہیں کہ صرف ڈر بیٹھ جائے دل میں، بلکہ یہ ایک خطرہ تھا، اور جب خطرہ کہیں پیدا ہو جائے حملے کا یا جنگ کا، تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آگے کا راستہ آپ بتائیے کہ اب ہمیں مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اب حملے کے خطرے کے تناظر میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، اور خطرے کی علامتیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، دھمکیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ان کے انفارمرز اور مخبر مدینے میں موجود ہیں، عبداللہ بن ابی کی صورت میں موجود ہیں، عبداللہ بن ابی کے جو کارکن ہوں گے یا جو اس کے لوگ ہوں گے اس کی صورت میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بات معمولی بات نہیں تھی کہ مدینے میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے، اس لیے اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مسلمانوں کی حفاظت کی دعا کی، اور اسی مقام پر پھر جنگ کی اجازت کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جنگ کی اجازت مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ نشانیاں کیسے ملتی ہیں
یعنی ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا جب ہجرت حبشہ کی ہم نے قسطوں میں آپ کو بتایا تھا، رحیق المختوم کی قسطوں میں، تو اس وقت بھی نشانیاں ملی تھیں، یعنی جو آیتوں کا نزول ہوتا تھا، جو وحی آتی تھی، اس میں سے اللہ کا نبی ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ طے ہوتا تھا کہ اب مسلمانوں کو آگے کیا کرنا ہے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ لیتے تھے۔ تو جنگ کی اجازت کا بھی یہی معاملہ تھا، کون کون سی آیتوں کا نزول ہوا، اللہ نے کیا پیغامات وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے، یہ ہم اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔